السلام علیکم میرے عزیز و قارب، میرے عزیز و میں ہوں افتخار رفیع، پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو 4-5 دن مصروف رہا میں اسلام آباد گیا ہوا تھا اور میں نے یورپ کا ویزا اپلائی کر رکھا تھا، تو 8 مہینے کے بعد مجھے ڈیٹ ملی تھی اور میں وہاں گیا تھا ویزا کے لیے۔ تو پاسپورٹ تو خیر جمع ہو گیا، بڑا اچھا انٹرویو رہا۔ اسی سلسلے میں 3-4 دن میرے لگ گئے، اس لیے میں حاضر نہیں ہو سکا۔ تو آج میں ایک نئی کہانی لے کے حاضر ہوں آپ کی خدمت میں۔ دوستو یہ کہانی سنانے سے پہلے، جو کہ جرمنی سے ہے، ایک لڑکی ہے ایمان، اس نے مجھے یہ کہانی سنائی ہے۔ اور ایمان کے جو والد صاحب ہیں، یہ صادق صاحب، ان کا ریسٹورنٹ ہے، اور بلکہ ایک سے زیادہ ریسٹورنٹس ہیں، اور یہ ایسے ریسٹورنٹس ہیں جہاں پر پاکستانی کم اور جرمن اور دیگر نیشنلٹیز کے لوگ آتے ہیں اور آ کر کھانے کھاتے ہیں پاکستانی۔ جی ہاں دوستو، میں نے شاید پہلے ہی بتایا ہو، لیکن میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں کہ پاکستانیوں نے پاکستانی کھانے اتنے متعارف کرا دیے ہیں، یو کے ہو، یورپ ہو، وہاں کے جو لوکل مقامی ہوتے ہیں، فرینچ، جرمن، ہنگری کے لوگ، یو کے لوگ، وہ مقامی باشندے پاکستانی فوڈ بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ جی ہاں، تو یہ کہانی مجھے ایمان نے سنائی، لیکن اس کہانی کو سنانے سے پہلے میں ایک گزارش کر دوں کہ کبھی بھی اپنے ماں باپ کو دھوکہ مت دیں، اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کے ماں باپ نے اگر یہ موقف اختیار کیا ہے تو کیوں کیا ہے۔ اگر وہ ایک ایسی بات کریں جو لگتا ہے کہ آپ کے مفادات کے مخالفت میں ہے، تو بات کو یہ کہہ کر کے میرے والدین میرے خلاف ہیں ختم نہ کریں، بلکہ تلاش کریں کہ والدین کی اس کے پیچھے کیا حکمت ہے۔ دوستو، ایمان کہتی ہے کہ میرے والد بہت پہلے جرمنی پڑھنے کے لیے آئے تھے، اور جب وہ جرمنی پڑھنے کے لیے آئے تھے تو وہ شیف کا ایک ڈپلومہ کر کے آئے تھے۔ جرمنی میں آ کے انہوں نے پڑھا لکھا، جاب کی، کوئی ڈگری لی انہوں نے یہاں سے۔ اس کے بعد انہوں نے یہاں پر کاروبار سیٹ کیا۔ ایک سٹارٹ میں تو وہ خیر ایک ریسٹورنٹ میں کام کرتے رہے، اس کے بعد ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ بنایا، پھر پاکستان آئے۔ پاکستان آ کے ایمان کے والد کی شادی عذرا صاحبہ سے ہو گئی، جو کہ ان کے چچا کی بیٹی تھی، اور صادق صاحب جو اپنی بیگم صاحبہ کو لے کر بہت پہلے، آج سے کوئی 25 سال پہلے جرمنی چلے گئے تھے۔ اب صادق صاحب بڑے کمال کے آدمی تھے، پاکستانیوں سے بڑی محبت کرتے تھے، اور پاکستانی کمیونٹی کے اندر ان کا بڑا نام تھا۔ معذرت چاہتا ہوں دوستو، یہاں جو بزرگ بیٹھتے ہیں وہ پیچھے بیٹھے ہوئے، انہوں نے مجھے روک لیا تھا۔ اچھا دوستو، صادق جو ہے اس نے بڑی محنت کی، اس نے اپنا ریسٹورنٹ بنایا، اور پھر پاکستان آیا، عذرا سے اس کی شادی ہوئی، وہ عذرا کو لے گیا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی عطا فرمائی جس کا نام انہوں نے ایمان رکھا۔ اب صادق جو ہے، جس طرح ہم سب بیٹیاں ہونے کے بعد اس کے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں اور کچھ پلان کرتے ہیں، تو صادق نے بھی پلان کیا تھا، اور صادق کا پلان یہ تھا کہ ہماری بیٹی یورپ میں ہم اس کے لیے رشتہ ڈھونڈیں گے، یو کے میں ڈھونڈیں گے، پاکستان سے ہم اس کا رشتہ نہیں ڈھونڈیں گے۔ لیکن اگر ہمیں پاکستان سے اس کی شادی کرنی ہوئی ایمان کی، تو پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو لڑکے والے ہیں، ایک تو وہ پیسے کے حوالے سے تگڑے ہوں، گھر بار ان کا اچھا ہو، تو وہ اس لیے کہتا تھا کہ وہ لالچی نہیں ہوتے، اور پھر دوسری بات یہ کہ لڑکا جو ہے وہ کم از کم ڈاکٹر، پائلٹ یا سکلڈ ورکر ہو، وہ الیکٹرانک کا اس نے ڈپلومہ کر رکھا ہو، انجینئرنگ کر رکھی ہو، یا مکینک ہو، یا کوئی بھی ایسا ہنر جانتا ہو جو اس کو یورپ میں کمانے کے لیے آسانی اس کے لیے پیدا ہو جائے۔ لیکن وہ یہ کہتا تھا یہ صورت میں کہ جب ہمیں یورپ سے ایمان کا رشتہ نہیں ملے گا، اور وہ یہ باتیں شروع سے عذرا کے ساتھ کرتا تھا، اپنی بیوی کے ساتھ، اور صادق بڑا اسٹرکٹ تھا اس معاملے میں۔ ان دونوں نے مل کے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ ایمان کی تربیت کی، اور ایمان کو پڑھایا لکھایا، اور خاص طور پہ اس کو دینی تعلیم دلوائی، کیونکہ صادق نے یہاں پر بہت پہلے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا تھا، مسجد کمیٹی کا یہ ممبر تھا، اور پاکستان سے جو لوگ آتے تھے
جو جرمنی میں سیٹل ہونا چاہتے تھے ان کی روپے پیسے سے بھی مدد کرتا تھا. اور یہاں پر مسجد میں جب بھی کوئی مسائل ہوتے تھے کہ اگر امام کو پاکستان سے بلانا ہے یا مؤذن کو بلانا ہے یا کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوتا تھا کمیونٹی کے ساتھ مل کے یہ اس کو حل کیا کرتا تھا. صادق بڑا شریف آدمی پاکستانی. اور ویسے آپ کو بتا دوں دوستو, جتنے بھی پاکستان سے لوگ جاتے ہیں اوورسیز میں جا کر رہتے ہیں یہ اپنی زندگی بڑی احتیاط کے ساتھ اور محتاط رویے کے ساتھ گزارتے ہیں. یہاں والوں کو شاید کبھی کبھی میں کہتے سنتا ہوں جی اتنے بڑی عیاشی ہے. اوورسیز پاکستانیوں میں 23 ملکوں میں گیا ہوں, میں نے 92% نہایت شریف اوورسیز پاکستانی دیکھے ہیں جو نہ کلب جاتے ہیں نہ شراب خانے جاتے ہیں بلکہ ان کا تعلق مسجد اور مدرسے سے ہوتا ہے اور ہر وقت فکر میں رہتے ہیں اپنے بچوں کی تربیت اور دینی تعلیم کے لیے. تو صادق نے بھی یہی کیا کہ ایمان کو مسجد بھیجنا, پاکستان لے کر آنا سال میں 1 یا 2 دفعہ تاکہ وہ اپنی رہتل بیتل سے جڑی رہے. اور یہ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ جو باپ کا ایک کریکٹر ہے وہ نبھا رہا تھا. اب اللہ اللہ کر کے ایمان جوان ہو گئی اور ان دونوں میاں بیوی کو فکر ہو گئی کہ ہم اپنی بیٹی کے لیے کوئی رشتہ تلاش کریں. دوستو پھر ایک صاحب آ گئے تھے ملنے کے لیے کیونکہ میں بڑے دن کے بعد پارک میں آیا. تو دوستو صادق صاحب جو ہیں انہوں نے کچھ اصول بنا رکھے تھے. ایک تو یہ کہ اوورسیز کے بچوں کو لو میرج نہیں کرنی چاہیے, اور اگر لو میرج ہو تو ود ان یورپ ہو, کسی ایسے ملک میں ہو جس کا اپنا پاسپورٹ سٹرانگ ہوتا ہے تاکہ لڑکے کے دل میں پاسپورٹ کی لالچ نہ ہو اور یورپ کے بچے کسی اور طرح پلتے بڑھتے ہیں اور ہمارے پاکستانیوں کے بچے کسی اور طرح. دونوں کی تربیت میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو صادق صاحب جو ہیں وہ ایک تو لو میرج کے خلاف تھے اور انہوں نے بڑی احتیاط کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ ایمان کو پڑھایا لکھایا اور پروان چڑھایا تھا. اور وہ یہ امید کرتے تھے اور ان کی بیگم صاحبہ عذرا ان کے شانہ بشانہ تھیں کہ ان کی بیٹی اگر شادی کرے گی تو ان کی مرضی سے کرے گی یا ایمان کی اگر کوئی پسند ہوئی یورپ کے اندر تو پھر یہ دونوں میاں بیوی اس کو کنسیڈر کریں گے. اسی دوران جو ہے وہ عذرا کی بہن کی بیٹی کی شادی آ گئی پاکستان میں. اور اوورسیز جو ہیں یہ پاکستان میں آنے والی شادیوں پر ضرور آتے ہیں بیچارے کیونکہ سارا خاندان اکٹھا ہو جاتا ہے, مل بیٹھتے ہیں کیونکہ پھر انہوں نے چلے جانا ہوتا ہے. تو دوستو یہ دیکھیں چمگادڑیں اوپر درخت پہ لٹکی ہوئی ہیں, یہ دیکھیں یہ چمگادڑوں کی آوازیں ہیں اتنی زیادہ, اور اب یہ بڑھتی چلی جائیں گی. یہ دیکھیں میں بالکل اس کے نیچے سے گزرا ہوں, اس درخت کے اوپر چمگادڑیں ہیں, یہ دیکھیں. اچھا کوئل کی آواز بھی آ رہی ہے. تو دوستو یہ پاکستان آئے, پاکستان میں شادی کے دوران ایک لڑکا جنید جو کہ لڑکے وعلیکم السلام جی لڑکے والوں کی طرف سے شامل تھا, اس کو جب پتہ لگا کہ یہ جرمنی سے آئی ہوئی لڑکی ہے, ایمان اس کا نام ہے, تو وہ جب راستہ رکائی ہوتی ہے نا اور دودھ پلائی, اس دوران پیسوں کے لین دین کے اوپر ایمان کی اور جنید کی کوئی بحث مباحثہ ہوا پیسوں کے اوپر, اور جنید صاحب کو وہ بڑی اچھی لگی اور جنید صاحب نے جو ہے وہ اس کو دوستوں میں رکا کیوں میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو درخت آپ دیکھ رہے ہیں راجا گت ناول تھا بانو آپا کا ہے, اس میں اس کافور کے درخت کا انہوں نے ذکر کیا ہے. تو آج شاید ادارے نے کیا ہے, یہ دیکھیں لکھ دیا کافور کا درخت. یہ درخت ممتاز افسانہ نگار بانو قدسیہ کے شعرۂ آفاق ناول راجا گت جو کہ 1981 میں چھپا تھا میں بطور علامت پیش کیا گیا ہے. تو یہاں پر یہ لارس گارڈن میں یہ انہوں نے کسی نے بورڈ بھی لگا دیا ہے, تو میں نے کہا یہ میں آپ کو دکھا دوں. اچھا تو دوستو جنید جو ہے وہ اس نے سمپل ایک میٹرک کا رکھا تھا سائنس کے ساتھ اور غریبوں کا بال تھا, اور اس کو ایمان پسند آ گئی اور اس نے دودھ پلائی اور راستہ رکائی کے دوران اس کو دیکھا تھا.
ایمان کے فہم و گمان میں نہیں تھا، شادی ہو چکی اور صادق صاحب جرمنی واپس آ گئے، ان کو بزنس دیکھنا تھا۔ عذرا یعنی صادق کی بیوی اور ایمان وہاں پر رہ گئے۔ کچھ دن بعد ان کی فلائٹ تھی تو جنید نے اس کے نمبر پہ کچھ میسیج کیا، اس کے بعد رابطہ کیا۔ تو ایمان کے لیے یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں تھی، اس نے فون ریسیو کیا، اس سے بات کی اور اس نے اس کو بڑا سمپلی کہا، اس نے کہا نہیں یہ رانگ نمبر ہے اور ٹھیک ہے تم مجھے آفر کر رہے ہو دوستی کی، لیکن میں تم سے یہ عشق وغیرہ نہیں کر سکتی، تو بہت شکریہ۔ ایمان نے سمپلی بڑی آسانی سے یورپین انداز میں اس کو انکار کر دیا۔ لیکن دوستو جنید جو ہے وہ بڑا چیڑا قسم کا، لیچڑ قسم کا آدمی تھا۔ اس کو واقعی ایمان کہتے ہیں مجھے لگا کہ یہ مجھے بہت پسند کرنے لگا۔ اس نے مختلف میسیج کرنے، فون کرنے، آنے بہانے گفتگو کرنی۔ ایمان ہر بار فون ریسیو اس لیے کرتی تھی، کہتی تھی میں اس کو سوچتی تھی کہ میں اس کو سمجھا دوں کہ کہتی مجھے اردو پنجابی میرے گھر میں سکھائی گئی تھی اور شروع سے کہتی جی پنجابی ہمارے گھر میں بولی جاتی ہے، تو ڈیڈی پنجابی بولتے ہیں صادق صاحب، اور جو عذرا ہیں ان کی والدہ وہ اردو میں بات کرتی تھی، تو کہتی مجھے دونوں لینگویجز آ گئیں۔ اور پھر وہاں کمیونٹی کے بچے جب آپس میں ملتے ہیں تو جرمن لینگویج کے ساتھ ساتھ وہ اردو اور پنجابی میں گفتگو کرتے، تو اس لیے ایمان کو یہ تینوں زبانیں آتی تھیں۔ تو اس نے جنید کو بڑا سمجھایا، لیکن چونکہ ایمان جوان تھی، 22-24 سال اس کی عمر، اور جنید بھی خوبصورت لڑکا تھا، تو دونوں بات چیت کرتے رہے، کرتے جب ایمان کے واپس جانے کے دن قریب آئے تو جنید نے اس کو مجبور کیا کہ مجھ سے ایک دفعہ ملاقات کر لے۔ تو ایمان نے کہا ٹھیک ہے مل لیتے، تو یہ ایک ریسٹورنٹ میں ملے، بات چیت ہوئی، تو وہاں پر جنید نے رونا شروع کر دیا اور اس نے کہا کہ میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا، اگر تم میری محبت قبول نہیں کرو گی تو میں جان دے دوں گا، جس طرح عاشق لوگ کرتے ہیں۔ اب یہ بیچاری سیدھی سادھی لڑکی تھی، اس کے اندر بل فریب تو تھے نہیں، اور ویسے بھی یقیناً اس کو وہ کہتی ہے مجھے جنید کی شکل اچھی لگی تھی، میں اس سے اگر انٹریکٹ کر رہی تھی، لیکن اس نیت سے نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنید کو پسند نہ کرنے میں سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ میرے باپ نے میرا ذہن بنا رکھا تھا کہ پاکستانی سے لو میرج نہیں کرنی، لو میرج ہوگی تو یورپ میں ہوگی، اور پاکستان میں اگر ارینج میرج ہوگی تو لڑکا جو ہے وہ کوئی سکل جانتا ہوگا اور وہ پیچھے سے ویل سیٹل ہوں گے تاکہ وہ لالچ نہ کریں۔ تو کہتی یہ ساری باتیں میرے دماغ میں تھیں، لیکن جب وہ رویا اور اس نے میری منت سماجت کی، اور شاید میں جوانی کے ایک ایسے دور سے گزر رہی تھی جہاں جذبات عروج پہ ہوتے، تو کہتی میں نے اس کی محبت کو قبول کر لیا۔ دوستو ایمان کہتی ہے کہ اس کی محبت کو قبول کرنے کے بعد میری بے قراری بڑھ گئی، کہتی میری کیفیات یکسر بدل گئیں، میرے اندر ایک بھوچال آ گیا، ایک طوفان آ گیا، اور ہر لمحہ دل کرنے لگا کہ میں جنید سے بات کروں، جنید کو دیکھوں، ہم ملاقات کریں، لیکن کہتی میری واپسی سر پہ تھی، کہتی میں دل پہ پتھر رکھ کے اور جرمنی واپس آ گئی۔ کہتی جب جرمنی واپس آئی ہوں تو میری والدہ نے 2 دن بعد مجھے کہا کہ ایمان کیا بات ہے، تم بہت پریشان لگ رہی ہو۔ تو ایمان کہتی میں نے اپنی والدہ سے کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور بس میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو ایمان کی والدہ اس کو آبزرو کرتے نہیں۔ اور دوستو ویسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم کوئی بھی حرکت کر کے آئیں، ہم مرد ہیں آپ عورت ہیں، ہماری جو ماں ہے نا سب سے پہلے وہ جج کر لیتی ہے، اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ تو ایمان کی ماں نے جج کر لیا تھا اور اس نے ایمان کو بٹھایا، اس نے پوچھا ایمان بیٹا کیا ہوا؟ تو ایمان نے بڑی لاچاری اور بے چارگی کے ساتھ ماں کو صاف سب کو بتا دیا۔ اس نے کہا جی ایسے ہے، ایک لڑکا جنید شادی میں ملا تھا اور ماں مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، اور یہ محبت جو ہے وہ اس قدر بڑھ گئی ہے کہ میں بڑی لاچار ہو گئی ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں، اور میں اب جنید کو دیکھے بغیر یا اس کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور نہیں کر سکتی۔ تو ماں نے اس کو ڈانٹا، اس نے کہا تیرا دماغ خراب ہے، تجھے پتہ ہے تیرا باپ یہ رشتہ قبول نہیں کرے گا، ساری زندگی کا اس کا یہ خوف رہا ہے اور تو نے وہی کر دیا۔ اس نے کہا ماں میں بڑی مجبور ہوں۔ اس نے کہا اچھا یہ بتا کہ
وہ گھر بار کیسا؟ اس نے کہا جی غریب لوگ ہیں. اس نے کہا جی کچھ اسکل ہے اس کے پاس؟ میں نے کہا اسکل تو نہیں ہے, اس نے میٹرک کر رکھا ہے سائنس کے ساتھ. دوستو ایک اور بچہ مل گیا تھا, کیونکہ لارنس گارڈن میں بچے جو ہیں وہ CSS کی تیاری کرنے کے لیے آتے ہیں پاکستان کے بہت بہت دور دراز علاقوں سے. تو یہ بچہ بھی معصوم اس کا نام ہے, کوٹ ادو سے ہے, تو اس کے لیے بھی دعا کیجیے گا CSS کر جائے. اچھا دوستو, تو یہ والا سلسلہ بڑھتا چلا گیا. اب ماں کو احساس ہو گیا کہ اس کی بیٹی جو ہے وہ جنید کے عشق میں مبتلا ہو کے بہت مجبور ہو گئی ہے, بے بس ہو گئی, لاچار ہو گئی ہے. تو پہلے تو وہ مخالفت کرتی رہی. اس نے کوشش کی کہ اس کی بیٹی جنید کو اپنے دل سے نکال دے, اور ان کے کہنے پر جہاں اس کا باپ کا شادی کر لے. لیکن جب اس نے دیکھا کہ مجھے ناکامی ہو رہی ہے, تو وہ بڑے بہانے سے اپنی بیٹی کو لے کے پاکستان آئی. کسی شادی کے اوپر خاوند نہیں آ سکا. اس نے یہاں آ کر جنید سے ملاقات کی, اس کا گھر بار دیکھا, تو وہ تو بہت غریب آدمی تھا. ماں نے, کیونکہ اس کے پاس بہت سارے پیسے تھے اس کی ماں کے پاس, اس کی ماں بھی ایک وقت تک جاب کرتی رہی تھی, گھر میں پیسوں کی ریل پھیل تھی. اس نے 3-3.5 کروڑ روپے کا گھر دلوایا جنید کو, اور ایک بڑی اعلیٰ درجے کی گاڑی دلوائی, اور ان کے گھر میں فرنیچر وغیرہ ڈلوا کے کارپیٹ کروایا, اس کو سیٹل کیا. سیٹ کرنے کے بعد جب جنید سے ملی اور اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس اسکل کون سی ہے, تو وہ کیونکہ ذکر کر چکی تھی, ایمان کہتی ہے میں ذکر کر چکی تھی کہ میرا باپ یہ کہتا ہے کہ اسکل ہونی چاہیے. تو جنید نے بتایا میں تو میٹرک ہوں. تو اس کی ماں نے کہا کہ تم کوئی بھی ڈپلومہ جو ہے نا 2 سال کا, کوئی 3 سال کا ڈپلومہ کر لو, اور پھر تمہاری ایمان سے شادی میں آسانی پیدا ہو جائے گی, اس کے باپ کی شرط پوری ہو جائے گی. دوستو آج کے ولاگ میں کہانی بعد میں سناؤں گا. یہ دیکھیں یہ 2 بھائی ہم شکل, میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا تھا. کہاں سے ہو؟ توسا شریف سر. توسا شریف سے. اور یہ دونوں بھائی CSS کر رہے ہیں, ایسے ہی ہے؟ جی سر. دوستو ہم سب آپ کے لیے دعا کریں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے. لیکن آپ یہ وعدہ کریں کہ سول سروس میں یا افسر ہونے کے بعد اللہ کے بندوں کے ساتھ رحم کریں گے آپ. انشاءاللہ. چلے جی, تھینک یو. لاؤ جی بیوروکریسی دے نال وعدہ لے لیا. اچھا دوستو, میں آپ کو بتا رہا تھا کہ عذرا نے اپنی بیٹی کی محبت میں جنید کو گاڑی بھی دلوائی اور گھر بھی دلوایا بڑا مہنگا, اس کے گھر کو سیٹ بھی کروایا, اور اس بچے کو مشورہ دیا کہ وہ فوری طور پہ کوئی ڈپلومہ کرے. تو اس نے کہا جی کہ میں میکینیکل کا 2 سال کا ڈپلومہ کر لیتا ہوں, 3 سال کا. اور عذرا جو ہے وہ ایمان کو لے کے واپس آ گئی. ایمان کہتی ہے کہ میں بہت خوش تھی, اور مجھے اپنی ماں کا یہ انداز بہت اچھا لگا تھا, اور میں اور جنید خواب دیکھنے لگے تھے مستقبل کے, اور ہمارے لیے دنیا جو ہے نا وہ جنت سے کم نہیں تھی. کہتی جی کہ کچھ وقت گزرا اور ہم لوگ فون پہ ہی بات کرتے رہے. جب پاکستان میں آتی تھی تو میری جنید سے ملاقات ہو جاتی تھی, کیونکہ جنید جو ہے وہ جب بتائے گا کہ ڈپلومہ کمپلیٹ ہو گیا تو پھر اماں نے ابا سے بات کرنی تھی. ایمان کہتی ہے کہ وہ 3 سال نہیں تھے, وہ 3 صدیاں تھیں, جو بڑی مشکل سے 100 سال کا ایک سال تھا جو گزر گیا. اور جنید نے جب بتایا کہ میں نے میکینیکل میں ڈپلومہ کر لیا ہے, اور اس نے اس کی فوٹو کاپی میرے ساتھ شیئر کی, تو کہتے جی میری والدہ نے بڑے طریقے سلیقے سے میرے باپ سے ذکر کیا کہ ایسے ایسے ہے جی, پاکستان میں ایک لڑکا ہے جنید نام ہے, اور خالدہ جو میری کزن ہے اس نے رشتہ بتایا ہے, تو پاکستان چلتے ہیں وہ دیکھ لیتے. تو صادق نے کہا نہیں ہم یہاں میں دیکھ رہا ہوں, میں نے کئی لوگوں کو کہہ رکھا ہے, تو پاکستان جانے کی کیا ضرورت ہے. تو انہوں نے کہا نہیں ان کا گھر بھی بڑا سیٹل ہے, اور آپ کی شرط کے مطابق لڑکا جو ہے وہ اس نے ڈپلومہ کر رکھا ہے میکینیکل کا. صادق کا تھوڑا سا انٹرسٹ پیدا ہوا. پاکستانیوں کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان کی بیٹیوں کو, ان کے بیٹوں کو رشتہ جو ہے پاکستان میں کسی رشتہ دار یا کسی اچھے گھر کا مل جائے, کیونکہ اوورسیز پاکستانی ہو یا پاکستانی, ان کی انویسٹمنٹ تو بچے ہوتے ہیں. یہ پاکستان آیا اور ایمان اور عذرا دونوں مل کے صادق کو بیوقوف بنا رہی تھی. وہ تو جانتی تھی سارا معاملہ,
وہ ان کے گھر گیا, ملا, اس کو بڑے اچھے لگے یہ لوگ. اس نے گاڑی دیکھی, گھر دیکھا, اور جنید کے ماں باپ نے بتایا کہ جی اس گھر کو بنانے میں, یہاں تک پہنچانے میں اس بچے کا بڑا ہاتھ ہے. تو وہ بہت خوش ہو گیا. سب سے بڑی بات, اس نے جب اس کا ڈپلومہ دیکھا اس نے کہا یار یہ تو کمال ہو گیا, اور اس کو کوئی انکار والی بات نہیں لگی. تو بیوی نے بڑے طریقے سلیقے سے خاوند سے ہاں کروا دی. ان لوگوں نے اسی وزٹ کے اندر 10 دن کے بعد نکاح رکھ لیا, اور نکاح کروا کے جنید کے ساتھ ایمان کا صادق صاحب جو ہیں وہ اس کے ڈاکومنٹس لے کر جرمنی آ گئے. ایمان کہتی ہے کہ تقریباً 1 سال پورا نہیں ہوا تھا کہ اس کے ڈاکومنٹس بن گئے, ویزا اس کا نکل آیا. جنید کا, یہ لوگ پاکستان آئے, ایمان کی برات لے کر آئے جنید صاحب, اور بڑے دھوم دھڑکے سے بیاہ کے لے گئے اپنے گھر. اسی گھر میں جو گھر ایمان کی ماں نے اپنے شوہر سے چھپ کے اس کو دلوایا تھا. اور جنید کے ولیمے پر تقریباً کوئی, وہ کہتی ہے کہ 44 لاکھ روپے لگا تھا. وہ بھی کہتا میری ماں نے لگایا تھا سارا, باپ کو نہیں بتایا, میری خوشی کی خاطر. اور ایمان کہتی ہے میرے لیے یہ بڑی معمولی بات اس لیے تھی کہ ہمارے پاس ہے اور ہم خرچ سکتے ہیں, اور میرے باپ کے پاس جو کچھ ہے وہ میرا ہے. اس کے بعد یہ لوگ, ایمان کی شادی ہو گئی, 2 پیار کرنے والے مل گئے. یہ بہت خوش تھی. ایمان کہتی اس کے بعد 10 دن بعد فلائٹ تھی, یہ جرمنی آ گئے. جرمنی آ کے ایمان کو بڑا سکون محسوس ہوا. جنید بہت اچھا تھا, اس کا رویہ بہت اچھا تھا. کہتی 15 دن ہم گھومتے پھرتے رہے. 16ویں دن ابا نے جنید کو بلایا اور کہا کہ یار تم فلاں جگہ چلے جاؤ, اور یہ موٹریں بنانے کی کمپنی تھی جرمنی کے اندر, السلام علیکم جی, اور فلاں سے مل لینا, وہ تمہیں مکینیکل میں کو بہت اچھی جاب دے دیں گے. تو پہلے تو جنید ٹالتا رہا, 1-1.5 ہفتہ اس نے ڈیلے کیا. خیر کہتی میں نے کہا, امی نے کہا. جنید گیا, جا کے وہاں پر رہا 5-7 دن. 5-7 دن کے بعد جو کمپنی کا مینیجر تھا اس کی کال آئی ابا کو, اور اس نے ابا کو بتایا کہ ایک منٹ جی, نہیں تھینک یو. تو اس نے ابا کو بتایا کہ جی آپ کا جو داماد ہے یا یہ جنید صاحب ہیں, ان کا ڈپلومہ جو ہے وہ ہم نے ویریفیکیشن کے لیے پاکستان بھیجا تھا, یہ وہاں سے ویریفائی نہیں ہوا. یہ بات ابا نے جنید سے میرے سے کرنے کے بجائے اماں سے کی. اماں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, ان کو غلط فہمی ہوئی ہوگی. تو جنید ایسا کیوں کرے گا, جعلی ڈپلومہ کیوں لگائے گا. کہتی ابا کو بہت غصہ چڑھا. اماں نے مجھے بتایا, کہتی میں نے جنید سے بات کی کہ کمپنی والے کہہ رہے ہیں کہ تمہارا ڈپلومہ جعلی اور تمہیں کچھ نہیں آتا. تو کہتی جنید سیدھا ہو گیا. اس نے کہا ہاں میں نے تمہیں حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولا ہے, میں تمہارے عشق میں دیوانہ ہو گیا تھا, میں نے اس لیے جھوٹا ڈپلومہ بنوا لیا. تو اس نے کہا جھوٹا کیوں بنوایا, تم 3 سال کس چیز کے لیے, تم کر تو سکتے تھے. اس نے کہا نہیں میرا دماغ اس وقت کام نہیں کرتا تھا, اس طرف کام نہیں کرتا تھا, تو میں نے جھوٹ بول دیا. ایمان کہتی کہ پہلی بار مجھے بہت برا لگا جنید. کہتی خیر ابا خاموش ہو گئے, اس کو ریسٹورنٹ پہ لے جانا شروع کر دیا. کہتی اس کے بعد ابا نے ایک دن پوچھا کہ رشتہ کس نے بتایا تھا, تو امی نے بتایا خالدہ نے, اس کی کزن نے. ابا نے کہ خالدہ کو فون کیا اور اس سے کہا کہ جی جو تم نے ہماری بیٹی کا رشتہ بتایا تھا تم ان لوگوں کو کب سے جانتی ہے. تو خالدہ نے کہا میں نے تو کوئی رشتہ نہیں بتایا, کیونکہ میری تو اپنی بھانجیاں بھتیجیاں جوان ہیں, تو میں بتاتی تو ان کے لیے نہ بتاتی. ابا نے اماں سے پوچھا کہ وہ تو کہہ رہی ہے میں نے رشتہ نہیں بتایا خالدہ. تو امی نے پھر جھوٹ بولا. انہوں نے کہا نہیں خالدہ اس لیے انکار کر رہی ہے کہ واقعی اس کی بھانجیاں بھتیجیاں جوان ہیں, اور یہ بات اگر ان تک پہنچی کہ ہماری بیٹی کا رشتہ اس نے خالدہ نے کروایا, تو وہ پھر اس کے بھائی اور بہنوں سے ناراض ہو جائیں گے کہ ہمارے بچوں کے لیے رشتہ کیوں نہیں بتایا. کہتی ابا کو شک پڑ چکا تھا. ابا نے کیا کیا, کوریدنا شروع کیا. خالدہ آنٹی کو ہی فون کیا اور ان سے کہا کہ پتہ کرو جہاں میری بیٹی کی شادی ہوئی ہے ان کے پاس پیسہ کب آیا اور کہاں سے آیا. ایمان کہتی ہے کہ خالدہ آنٹی نے ابا کو بتایا کہ پیسہ کہاں سے ہے یہ تو نہیں پتہ, 3 سال پہلے انہوں نے یہ گھر بنایا اور یہ گاڑی لی ہے, اور یہ
بہت ویل سیٹلڈ لوگ نہیں ہیں، بلکہ سوال ہمارا بھی یہ ہے کہ ان کے پاس اتنا کچھ آیا کہاں سے۔ کہتی ابا کو کیونکہ شک پڑ چکا تھا اور انہوں نے امی کے اکاؤنٹس چیک کیے تو پتہ یہ چلا کہ 3-3.5 سال کے اندر میری امی نے تقریباً 4-4.5 کروڑ روپیہ پاکستان ٹرانسفر کیا۔ ابا نے وہ اسٹیٹمنٹ اٹھائی، امی کے سامنے رکھی تو امی نے پہلے انکار کرنے کی کوشش کی کہ وہ فلاں کو چاہیے تھے، فلاں کو۔ کہتے میرے ابا نے قرآن پاک بیچ میں رکھا، میری اماں سے کہا کہ اس پہ ہاتھ رکھ کے کہو کیا کہنا چاہتی ہے۔ تو کہتی میری اماں نے ہاتھ تو نہیں رکھا، لیکن میری اماں نے ساری حقیقت بتا دی کہ جی اس طرح ہم جو شادی میں گئے تھے تو ایمان کو جنید پسند آ گیا تھا۔ اب چونکہ آپ نے شرط رکھی ہوئی تھی کہ لو میرج نہیں کرنی ہے تو یورپ میں ہوگی، اور اگر پاکستان سے کوئی رشتہ ہمیں کرنا ہی پڑا تو ہم اس کا گھر بار دیکھیں گے اور اس کی سکل دیکھیں گے۔ تو میں نے گھر بنوا کے دیا تھا اور اس میں میری نیک نیتی شامل تھی، میں نے اپنی بیٹی کا گھر بسانا تھا، اس کو اس کی خوشیاں دلوانی تھیں، تو مجھے معاف کر دیں۔ کہتی ابا اور امی کی جھگڑا شروع ہو گیا، ابا نے امی کے ساتھ وہ طوفان بدتمیزی مچایا، روز ذلیل کرنے لگ گئے۔ کہتی میں اپنے کمرے میں سن رہی ہوتی تھی، جنید سن رہا ہوتا تھا اور ہم اونچی آواز میں ٹی وی لگا دیتے تھے اور امی ابا کے درمیان بڑا شدید جھگڑا شروع ہو گیا اس بات پہ۔ ایمان کہتی ہے کہ ہمارے گھر کا سکون برباد ہو گیا۔ میں نے بھی جب بحث شروع کی اپنے شوہر سے کہ تم نے کیا حرکت کی ہے، تمہیں جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی، تم نے مجھے دھوکہ دیا، تو پہلے اس نے مجھے یہی فلسفہ سمجھایا کہ میں نے تمہیں حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کیا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تم اگر مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دیتے تب بھی میں تمہیں جانا اور پیار کرنا نہ چھوڑتی۔ اب میری اور جنید کی روز کی بحث شروع ہو گئی اور یہ بحث اتنی طوالت اختیار کر گئی کہ ایک دن جنید نے اریٹیٹ ہو کے مجھ سے بدتمیزی شروع کر دی، مغلظات بکنی شروع کر دی۔ کہتی میں نے بھی ویسے ہی جواب دیا اور کہتی پتہ نہیں کیوں بہت ہائپر میں ہو گئی تھی، شاید میں جنید کو حاصل کر چکی تھی، شاید مچھلی پتھر چاٹ چکی تھی، شاید عشق کا بھوت اتر چکا تھا۔ تو کہتی میرا ہاتھ اٹھا اور میں نے جنید کو ایک چپت لگا دی۔ کہتی اس نے جواب میں 5-7 چپت لگا دی اور کٹیس کر دی میری۔ یہ بات جب ابا کو پتہ لگی، امی کو پتہ لگی، انہوں نے اس کو کہا کہ تمہاری جرت کیسی ہماری بیٹی پہ ہاتھ اٹھانے کی۔ تو ان کا یہ خیال تھا کہ جنید ڈرے گا، تو جنید تو شیر ہو گیا، اس نے میرے ابا سے ہی بدتمیزی کی، انہوں نے کہا دفع ہو جائے یہاں سے، اور میں نے تو یہاں آنا تھا، میں آ گیا اور اب تم مجھے جرمنی سے نہیں نکال سکتے، اور میں نے تو تمہاری بد شکل بدصورت موٹی بھدی بیٹی سے شادی اس لیے کی تھی تاکہ میں جرمنی آ سکوں، یہاں آ کر سیٹل ہو سکوں۔ ایمان کہتی افتخار بھائی اس کا مجھے موٹا کالا بھدا کہنے کے بعد پہلی بار جب میں نے آئینہ دیکھا تو مجھے اس کی دیے ہوئے تانے الزام نہیں لگے، واقعی میں کالی بھی تھی، موٹی بھی تھی اور بھدی بھی تھی، فربا تھی، لیکن کہتی میری ٹریننگ ایسے یورپین ماحول میں ہوئی تھی کہ ہمارے یہاں ان چیزوں کو غور نہیں کرتے، انسان کا اندر دیکھا جاتا ہے، اس کی خوبصورتی، من کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے۔ کہتے ہیں بڑی تکلیف میں چلی گئی۔ اب یہ معاملات بڑھتے چلے گئے، اس کا ہاتھ اٹھنا شروع ہو گیا۔ ایک دن ابا نے آ کے ہمیں جب چھڑانا چاہا اور ابا نے غصے میں اس کو دھکا دیا تو اس نے ابا جی کی بھی کٹیس کر دی اور گھر چھوڑ کے چلا گیا۔ کہتی افتخار بھائی میں نے اپنی ماں کے ساتھ مل کے اپنی خوشی کو حاصل کرنے کے لیے ایک کھیل کھیلا تھا اور میری ماں نے مجھے پوری سپورٹ کی تھی کہ گھر دلوایا، گاڑی دلوائی جنید کو، اس نے کہا میں نے ڈپلومہ کر لیا جو اس نے نہیں کیا تھا، اس کے باوجود میری محبت ہار گئی اور میرے باپ کا خدشہ جیت گیا۔ اب میرا باپ مینیجرز کے اوپر کام چھوڑ کے کافی عرصے سے شوگر کا پیشنٹ ہو چکا ہے اور دل کی بیماری ہو گئی ہے، اور ہمارے گھر میں کوئی ایک دوسرے سے بات نہیں کرتا اور ایک عجیب سا ماحول ہو گیا جیسے ہمارا گھر نہ ہو، ماتم کدا ہو۔ میرے ابا کو بہت دکھ ہے، وہ جن خدشات سے ڈرتے رہے
وہی سارے ان کے سامنے آ گئے اور ان کی بیٹی کی وجہ سے۔ کہتی میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، میں نے اپنے باپ کو وہی تکلیف دی جس سے وہ بچنا چاہتا تھا۔ ایمان کہتی افتخار بھائی آج اس معاملے کو 4 سال ہو چکے ہیں، اور ان 4 سالوں کے اندر ابا کو مختلف رپورٹیں ملتی ہیں، کبھی کسی کلب میں لڑ پڑتا ہے، کہیں جوا کھیلتا ہے، لڑکیوں سے دوستیاں کرتا ہے، اور ابا کے نام پہ کہیں سے پیسے لے لیے، اور اب اس کی یہ ساری حرکتیں تجاوز کر چکی ہیں حد سے، اور اب تو وہ تڑک رہا تھا کہ اس نے کسی بندے کے ساتھ بات کر لی اور اس کا ویزا اگر ہم ختم بھی کرا دیں یا ہم کوئی اگر کارروائی کریں تو اس کو وہاں سے نہیں نکالا جا سکتا، جرمنی سے۔ کہتے میرے عشق کا بھوت اتر چکا ہے، میں بہت شرمندہ ہوں، میرے سے اپنے باپ کی حالت دیکھی نہیں جاتی، اب میں اتنا کچھ کر چکی ہوں، تو میں اب وہاں کھڑی ہوئی ہوں جہاں پر مجھے فیصلہ کرنا ہے کہ میں اب کیا کروں، جنید کے ساتھ رہوں یا طلاق لے لوں۔ دوستو میں نے ایمان سے کہا کہ بیٹا جو کچھ ہونا تھا ہو چکا، اب تم اپنے میاں سے طلاق لے لو کیونکہ اس قابل نہیں ہے، اور شکر کرو کہ ابھی کوئی اولاد نہیں ہے تمہارے گھر، ورنہ تمہارے لیے مشکل ہو جاتا۔ اور پھر اپنے باپ سے کہو کہ آپ جہاں میری شادی کرنا چاہتے ہیں وہاں کر دیں، اور اپنے باپ سے معافی مانگو اور پیر پکڑ کے اس سے کہو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں۔ تو ایمان نے مجھے کہا کہ کیا میرے ابا مجھے معاف کر دیں گے؟ میں نے کہا یار ماں باپ کے پاس صرف معافی ہوتی ہے دینے کے لیے، اور آپ دنیا میں جو مرضی جرم کر دیں، ظلم کر دیں ماں باپ کے ساتھ، آپ جب بھی ان سے معافی مانگتے ہیں تو وہ آپ کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے باپ سے معافی مانگیے، اور اپنی ماں سے بھی کہیں کہ انہوں نے جو نیکی کے چکر میں خامد کو دھوکہ دیا وہ بھی معافی مانگیں، اور صادق صاحب کو واپس دنیا میں لائیں اور فوراً اس سے طلاق لے لیں۔ دوستو ایمان نے مجھے کہا کہ آپ اپنے دیکھنے والوں سے پوچھیے گا کہ کیا مجھے طلاق لے لینی چاہیے۔ تو آپ لوگوں نے کہانی سنی، لو سٹوری کا انجام کیا ہوا، جرمنی کی لڑکی کیسے فراڈ کا شکار ہو گئی ایک پاکستانی کے۔ تو کمنٹس کے اندر ضرور مشورہ دیجیے گا ایمان کو کہ وہ اب کیا کرے، اس شادی کو نبھائے، اس ٹوٹے پھوٹے رشتے کو گھسیٹے، یا طلاق لے کے اپنے باپ کی مرضی سے شادی کر لے۔ اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے، ہماری بیٹیوں کی عصمتوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔